الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صليتم وكذلك إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينسب وجهه إلى وجه عبده في صلاة وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجب ريحها وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہے خدا بند کریم کی بندگی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اللہ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، الذی خلقکم، جس رب نے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم،
جو تم سے پہلے لوگ گزرے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر، محنت، دعوت بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک آدمی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام آتے رہے، ہر ایک نبی نے یہی پیغام، یہی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں ایک حدیث تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ وہ حدیث منسوب ہے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ کون یحییٰ بن زکریا؟ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 120 سال ہے، بی بی کی عمر 90-95 سال ہے، اولاد کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں دیکھا کہ بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں، فرمانے لگے یہ پھل کہاں سے ہے؟ تو بی بی مریم نے جواب دیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کوئی نہیں، ساری زندگی مانگتے رہے لیکن ناامید کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن آج یہ معاملہ دیکھ کے دل میں سوچنے لگے اللہ تو وہ معبود برحق ہے جو بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو زکریا کو بغیر موسم کے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو وہیں دعا مانگنے لگے، کہتے ہیں رب او میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ مجھے اپنا وارث عطا کر دے جو میرے نبوت والا، وہ وارث و نبوت کا بوجھ اٹھائے، دین کا وارث ہو۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو ایک ایسے بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام اللہ نے عرشوں پہ یحییٰ رکھا ہے، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس نام کا بچہ آج تک زمین پہ آیا ہی نہیں۔ خالی وہ بچہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس نام کا بچہ زمین پہ بھی نہیں آیا، اور میں اللہ یہ تمہارے بچے کو یہ اعزاز دے رہا ہوں، نام یحییٰ ہوگا، سر پہ تاج نبوت ہوگی۔ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ایک ہے، یاد میں رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، ایک ہی زمانے میں دونوں نبی آئے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث نقل کی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، فرمایا ان اللہ امر، اللہ نے حکم دیا یحییٰ ابن زکریا، یحییٰ ابن زکریا، حضرت یحییٰ ابن زکریا کو اللہ نے حکم دیا بخمس کلمات، 5 باتوں کا، فرمایا ان یعمل بہا، خود بھی ان 5 باتوں پہ عمل کرنا ہے، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهَا،
اور بنی اسرائیل کو بھی حکم کرنا ہے کہ ان یعملوا بہا، وہ بھی ان 5 باتوں پہ عمل کریں. وَإِنَّهُ كَادَ أَن يُبْتِيَ بِهَا، قریب تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے میں تاخیر کرتے، دیر کی نہیں ہے، غفلت برتی نہیں ہے، قریب تھا، ممکن تھا کہ دیر کر دیتے اللہ کا پیغام پہنچانے میں. تو فقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمانے لگے ان اللہ امرک بخمس کلمات، اے یحییٰ اللہ رب العزت نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ خود بھی عمل کرنا، بنی اسرائیل کو بھی کہنا وہ بھی عمل کرے. فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ أَأْمُرَهُمْ، وہ 5 باتیں آپ اپنی امت کو بتلاتے ہو یا میں بتلا دوں؟ حکم تو تیرے لگا یہ کام، اے یحییٰ حکم تیرے لگا ہے، تو اگر نہیں پہنچاتا تو میں پہنچا دیتا ہوں. فقال یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام بول اٹھے، پکار اٹھے، فرمانے لگے کہ اخشا ان سبقتنی بہا، اللہ کے پیغمبر کی خشیت دیکھو، خوف الہی دیکھو کہ اللہ نے جو حکم دیا اس میں تاخیر کی ہو. فرمانے لگے اخشا ان سبقتنی بہا، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبقت نہ کر جائے، وہ نہ پیغام پہنچا دے، مجھے ڈر ہے اس بات کا. آگے فرمانے لگے اگر مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیغام دے دیا ان یخسف بی، قریب ہے مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، او عذب، قریب ہے یا مجھے عذاب دیا جائے گا. جب یہ باتیں سنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنی بات سنائی تو فجمع الناس فی بیت المقدس، یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا. بیت المقدس کی جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا. فامتلأ، مسجد اقصیٰ بھر گئی، جگہ نہ رہی. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام نے ہمیں بلایا ہے تو ہم ان کے بلانے پہ دیر کیوں کریں. فامتلأ، بیت المقدس مسجد اقصیٰ بھر گئی، فامتلأ بھر گئی. وقعدوا علی الشرف، جگہ نہ رہی، لوگ اونچے اونچے ٹیلوں پہ بیٹھ گئے یہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھ سکے، مسجد میں تو جگہ نہیں ہے. وقعدوا علی الشرف، اونچے اونچے ٹیلوں پہ بیٹھ گئے. جب سارے لوگ جمع ہوئے فقال، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بخمس کلمات، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے، ان اعمل بہن، مجھے چاہیے میں بھی ان 5 باتوں پہ عمل کروں. وآمرکم ان تعملوا بہن، میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تم بھی ان 5 باتوں پہ عمل کرو. پہلی بات توجہ فرمائیں، فرمانے لگے اولہن، پہلا حکم جو اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ اپنی قوم کو بتلا دو، بنی اسرائیل کو حکم دے دو. اولہن، پہلا حکم یہ ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان تعبدوا اللہ، اس اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مسجود نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا نہ بنو. جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہرے گا اللہ فرماتی یہ ظلم ہے. یہ کلمہ توحید یہ اتفاقی مسئلہ ہے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی
یہی دعوت تھی. یہ اجتماعی مسئلہ ہے. آج بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو اجتماع کر لیا گیا, جمع کر لیا گیا, لیکن کلمہ توحید اس کو اختلافی مسئلہ بنایا گیا. اگر کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی خطیب اللہ کی توحید سناتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی باتیں کرتا ہے, چھوڑو اس کی تقریر نہ سنو. میرے بھائیوں, یہ توحید کا معاملہ یہ اختلافی نہیں ہے, اتفاقی ہے, اجتماعی ہے. سارے انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی. اور جو 5 باتیں عرض کرنے لگاؤں بڑے مزے کی ہیں. ہر بات پہ, ہر مسئلے پہ مثال, ہر مسئلہ بیان کیا یحییٰ علیہ السلام نے اور اس کی مثال بھی بیان کی. تو فرمایا اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, بندگی اس اللہ کی کرو, اس کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. اور اللہ رب العزت فرماتے بھی یہی ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, میں اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اعبدو, میری بندگی کرو. تم سے جو پہلے لوگ گزرے ان کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو ذرا قرآن کی طرف آتا ہوں, ذرا حدیث سنیں. تو فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. فإن مثل, مثال بیان کر رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام, فإن مثل من اشرک باللہ, مثال اس بندے کی جس بندے نے اللہ کے ہاں کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. مشکل کشائی میں, حاجت روائی میں, بگڑی بنانے میں, نفع نقصان کے مالک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنا لیا ہے. کمثل رجل, اس کی مثال اس مرد کی سی ہے, اس آدمی کی مثال اس مرد کی طرح ہے. اشترا عبدا, جس مرد نے کوئی غلام خریدا ہے. خدا را توجہ کرنا مثال پہ. جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, کمثل رجل اشترا عبدا, اس بندے کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس بندے نے کوئی غلام خریدا. خالص مالی ہی, خالص اپنے مال سے, بذهب او ورق, سونے اور چاندی سے. مال بھی خالص اپنا, سونا اور چاندی دے کر غلام خریدا. غلام کو پکڑ کے گھر لے آیا, گھر کے بیر دروازے پہ کھڑا ہو گیا. وہ مالک غلام کو کہنے لگا, فقال هذه داری, یہ میرا گھر ہے. وهذا عملی, یہ میرا کام ہے. یہ میرا گھر, یہ میرا کام ہے. فعمل, آج سے تو کام شروع کر دے. غلام خریدا خالص اپنے مال سے, سونے اور چاندی سے. مال خریدنے کے بعد گھر لے آیا. اس کو کہتا ہے فقال هذه داری, یہ میرا گھر ہے. وهذه عملی, یہ میرا کام ہے. فعمل, کام شروع کر دے. وہ کام پہ لگ جاتا ہے تو ساتھ کہتے ہیں وہ مالک جب کام کر لے, شام کو مزدوری ملے, وَأَدِّ إِلَيَّ, مزدوری مجھے دے دینا. توجہ کرنا خدا رہا. مالک کہتے ہیں یہ میرا کام ہے, یہ میرا گھر ہے, مزدوری کر, جب اجرت ملے, پیسے ملے, وَأَدِّ إِلَيَّ, مزدوری مجھے دے دینا. فَكَانَ يَعْمَلُ, یہ غلام مزدوری کرتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے. وَيُؤَدِّ إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ, یہ غلام ایسا بدبخت ہے. غلام خریدا فلاں نے, کام پہ فلاں نے لگایا ہے, کہتا ہے شام کو مزدوری مجھے دے. اب یہ آدمی مزدوری کرتا ہے. فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّ إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ, شام کو مزدوری کسی اور کو دے آتا ہے. اس کی مثال جدید الفاظ میں سمجھاتا ہوں. آپ نے رکشہ لیا, رکشے پہ ڈرائیور رکھا, ڈرائیور کو کہا بھئی یہ رکشہ چلا, شام کو مزدوری مجھے دے دے. اب وہ سارا دن رکشہ چلاتا رہا,
شام کو مزدوری کسی اور کو دے کے آئے، بتاؤ یہ بدبخت ہے یا نہیں ہے؟ نافرمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے دکان لگائی، دکان پہ ملازم بٹھایا، اس کو کبھی سارا دن کام کر، شام کو جو مزدوری بنے مجھے دے دینا، سارا دن کام کرتا رہے، دکان اس کی، غلام اس کا، پیسے دے کر یہ غلام خرید کے آئے، شام کو وہ مزدوری کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، بتاؤ تم میں سے کوئی بندہ ایسا غلام خریدے گا؟ جو خریدو تم، مزدوری کسی اور کو دے کے آئے، تم یہ غلام خریدو گے؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم یہ غلام نہیں خریدیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے، اللہ نے خالص اپنی قدرت سے ہم کو پیدا کیا، خالص اپنی توحید کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے زمین پہ بھیجا، اللہ نے فرمایا یہ ماتھا ہے، یہ ناک ہے، یہ ہاتھ ہیں، اٹھنے ہیں تو میرے سامنے، ٹکنے ہیں تو میرے سامنے، جھکنا ہے تو میرے سامنے۔ جس طرح یہ غلام بدبخت مزدوری کسی اور کو دیتا ہے، یہ بھی آدمی ایسا بدبخت ہے جب مانگنے کی باری ہے تو غیر کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، غیر کے سامنے زمینیں جھکاتا ہے، غیر کے سامنے ماتھے ٹیکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح یہ غلام بدبخت ہے، اسی طرح یہ آدمی بھی بڑا بدبخت ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، عرض کر دیتا ہوں لیکن ٹائم مختصر ہے، 5 حوالے پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اولہن، پہلی بات جو یحییٰ ابن زکریا نے اپنی امت کو کی کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ اس حدیث کا مزہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے ساتھ وہ مثال دی گئی ہے، مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ دوسری بات فرمایا وَآمُرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اذا صلیتم وکذالک، یہ وہ نماز ہے جو ہر امت پہ فرض کی گئی ہے، یہ وہ نماز ہے جو ہر امت پہ فرض کی گئی ہے۔ فرمایا فاذا صلیتم، جب تم نماز پڑھنے لگو کس انداز میں پڑھنا ہے؟ فلا تلتفتوا، فلا تلتفتوا، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ توجہ کرنا، بڑا قیمتی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، جب نماز پڑھنے لگو فَلَا تَلْتَفِتُوا، ادھر ادھر نہ جھانکو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر ادھر دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں۔ فَلَا تَلْتَفِتُوا، یہ نہ ہو سارے دن کی جو ہم نے مزدوری کی اس کا حساب نماز میں لگانا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ تو فرصت نہیں ملتی مسجد کے پنکھے خراب ہیں بنوائیں، بٹن خراب ہے بنوائیں، لیکن نماز میں دیکھیں کہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ بٹن بھی خراب ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھتے، نماز میں دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب نماز پڑھنے لگو فَلَا تَلْتَفِتُوا، ادھر ادھر نہ ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ، کاش آپ عربی سمجھتے، اللہ کی قسم جھوم اٹھتے، لرز اٹھتے کہ اللہ نے کون سی بات کر دی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ، جب تم نماز پڑھتے ہو خالص دنیا کے خیالات سے ہٹ کے اللہ کے سامنے جھک کھڑے ہو جاتے ہو، تمہاری نظریں سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم اس حالت میں کھڑے ہوتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِ، اس نماز میں اللہ اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنا چہرہ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ، اپنا چہرہ اِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ، نماز پڑھنے والے بندے کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کتنا ہی مزہ ہے پھر اللہ کا دیدار ہی کرتے رہنا، کتنا ہی مزہ آتا ہے۔ پھر آپ نے کیوں نہیں سوچا ہوگا کہ امام حسین کربلا میں کیوں قربان ہوئے؟ تیر چلے، تلوار چلے، نیزے چلے، کنبا قبیلہ قربان ہوا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ماں باپ جدا ہو گئے،
حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، ان کے سامنے یہ حدیث تھی فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِ، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے سجدے کو، تو اللہ اس نمازی کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے میری تمام توجہ تجھ پہ ہے، میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آدمی ادھر ادھر خیال کرتا اللہ کہتے جا تیرا میرے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ اشرف بھائی ایک آدمی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اگر آپ کی توجہ کہیں اور ہو، وہ کہ جا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ بھائی صاحب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں بھائی، تیری توجہ ادھر نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی انسان بغیر توجہ والے سے بات نہیں کرتا، اسی طرح میرا اللہ بھی نماز کے اندر جس کی توجہ نہیں ہے اس سے اللہ بات نہیں کرتے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا ذرا سنیں، اللہ کی قسم میں نے 1.5 سال لگائے، ایک حدیث پہ 43 حدیثیں ہیں جو میں نے ابھی حدیث نماز کی پڑھی ہے کہ اللہ کیا کیا نماز پہ عطا کرتے ہیں۔ اگر لگاتار 3 یا 4 جمعے لگ جاتے پھر بھی یہ مواد ختم نہ ہوتا۔ اتنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھایا ہے، میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی۔ تیسرا مسئلہ ذرا سنیں، فرمایا وَآمُرَكُمْ بِالصِّيَامِ، اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے، یہ ہر امت میں لازم رہا ہے، فرض رہا ہے۔ وَآمُرَكُمْ بِالصِّيَامِ، اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، کیوں؟ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، ہر مسئلے کے ساتھ مثال، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، روزے کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ، جیسے کوئی آدمی فی عصابۃ مَعَهُ سُرَّۃٌ، کوئی آدمی کسی مجلس میں آیا کستوری کی ڈبی لے کر آیا، مَعَهُ سُرَّۃٌ فِيهَا مِسْكٌ، مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر آیا تو کستوری کی ڈبی لے کر آیا، کستوری کی ڈبی کی خوشبو سے اتنا خوشبو اٹھی، فیہا مسکن، بہت خوشبو ہے، وَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُوجِبُ رِيحُهَا، اس نے ساری محفل کو ساری مجلس کو اپنی خوشبو کی طرح اپنے پیچھے لگا دی ہے۔ ہر ایک آدمی نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کون آ رہا ہے، اتنی بڑی خوشبو ہے اس کی۔ وَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُوجِبُ رِيحُهَا، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ہی خوشبو کے مہکارے ہیں، ہلے اٹھے ہوئے ہیں، آدمی نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے یار یہ کون آدمی ہے، کون سی خوشبو اس نے لگائی ہے، پوری مجلس کو اس نے خوبصورت خوشبو دار کر دی ہے، معطر کر دی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ، روزے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی مجلس میں کستوری کی ڈبی لے کر آئے، ڈبی کا ڈھکن کھولے، خوشبو کے مہکارے اٹھتے ہیں، تو روزے دار کی مثال ایسی ہے وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نزدیک ایسے ہے روزہ دار جیسے عطر والا، کستوری والا اپنی مجلس والوں کو پریشان کر دیتا ہے، اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو اللہ بھی روزے دار کی طرف یوں دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائی۔ یہ 5 وہ باتیں ہیں جو یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام نے اپنی امت کو بیان کی، وہ پاک پیغمبر علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی، صحابہ تک پہنچی، صحابہ نے امت تک پہنچائی، امت تک آج یہ سن رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ خالی سننا نہیں ہے میرے بھائی، اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 مسئلے ہو گئے۔ چوتھی بات سنیں، فرمایا وَآمُرَكُمْ بِالصَّدَقَاتِ، اللہ نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے۔ آج کے پرفتن دور میں یہ ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ ضرور کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم صدقہ دینے لگو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں دکھا دکھا کے، پھر صدقہ کیا کر لیتے ہیں؟ خیرات کر لیتے ہیں۔ فرمایا خیرات الگ چیز ہے، صدقہ الگ چیز ہے۔ ذرا اس کی مثال آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ صدقے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ خیرات جو آدمی صدقہ کرتا ہے پھر خود استعمال نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ صدقہ اگر خود کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، اس نے کہا
صدقہ دو بھائی، یہ جانور ذبح کر دو، غربا میں تقسیم کر دو، تو اسے چاہیے اب یہ خود نہیں کھا سکتا، خود کھائے گا تو صدقہ نہیں ہے، پھر صدقہ تو غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یہ خود غریب ہوتا تو صدقہ نہ کرتا۔ توجہ فرمائے، اس کے بڑے قیمتی مسائل ہیں، ذرا سنیں۔ وَآمُرَكُمْ بِالصَّدَقَاتِ، اللہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، صدقے کی مثال ایسی ہے، کَمَثَلِ رَجُلٍ، جیسے کوئی آدمی أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، دشمن کی قید میں ہے۔ صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی دشمن کی قید میں ہے، فَأَوْسَكُ يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، تو دشمن نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے، باندھ دیے، پھر گردن سے یوں لگا دیے، یوں لگا کے آ رہا ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو دنیا کے اندر دشمنی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دشمنوں کی قید کیا ہوتی ہے۔ فرمایا صدقے کی مثال ایسی ہے، فَأَوْسَكُ يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، جیسے کوئی آدمی دشمن کی قید میں ہو، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے گئے، گردن سے جکڑ دیے گئے، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اسے لیا جا رہا ہے، اسے چلایا جا رہا ہے، اس کی گردن اڑانے کے لیے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے، سزائے موت دینے کے لیے اس کو لیا جا رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ وہ پیدل چلا رہے ہیں، پاؤں میں بیڑی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اپنا سامنے پھانسی کا پھندا دیکھتا ہے، موت کی جگہ دیکھتا ہے، تو کہتا ہے فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ، وہ اللہ کے بندو اس کے بدلے مجھ سے پیسے لے لو، کوئی فدیہ لے لو، کوئی چیز لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ دشمن کہتے ہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں ہے، وہ قیدی کہتا ہے جو دشمن کی قید میں، کہتا ہے بالقلیل والکثیر، تھوڑا ہے یا زیادہ، جتنا مال ہے سارا دینا چاہتا ہوں، سارا لے لو، میری جان چھوڑ دو، مجھے نہ قتل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ آدمی، یہ قیدی دشمن کی قید میں رہ کر 4 پیسے دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے، اسی طرح فَفَدَا نَفْسَهُ مِنْهُمْ، تم بھی صدقے دے دیا کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جایا کرو۔ جس طرح یہ آدمی صدقہ دے کر، فدیہ دے کر، اپنا مال دے کر دشمن کی قید سے بچتا ہے، جب مومن مسلمان بندہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے گا، فَفَدَا نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ، اللہ اس بندے کو اسی طرح پریشانی سے، مشکلات سے، اپنے اسی طرح دکھ و تکلیف سے اللہ یوں نکالیں گے جس طرح اس آدمی کو دشمن کی قید سے نکال دیا۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آئی، اشرف بھائی وظائف پہ زور ہے، ٹھیک ہے وظائف پڑھو، کچھ مصیبتیں وظائف سے جاتی ہیں، کچھ مصیبتیں صدقہ دینے سے جاتی ہیں۔ آج صدقے کا رواج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ بلائی کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ گواہ ہے جن لوگوں کے نے صدقے کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا کی پریشانی سے محفوظ کر رکھا۔ یہ زمانہ قریب کے ایک اللہ والے گزرے ہیں، کراچی کے بڑے بزرگ فوت ہو گئے پچھلے سال، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں سے آپ اکثر لوگ ان کا نام جانتے، بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی، پے کا عالم تھا، چوٹی کا عالم تھا، علم، تقوی، طہارت، پوری دنیا کے لوگ اس کو مانتے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی بیمار ہو گئی، مالدار بڑا ہے، علاج معالجہ کیا، کہیں سے فاقہ نہیں ہو رہا، تو ایک دن سوچتے سوچتے، ان کا فارم تھا گائے کا، بھینسوں کا، تو اس نے فارم کے جو غلام ہے، مزدور ہے، نوکر ہے، اس کو بلایا، بلا کر کہتا ہے سب سے قیمتی خوبصورت جانور کون سے مجھے دکھا۔ اس نے کہا چلیے میرے ساتھ، دکھایا کہ اس وقت، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، اس میں اس وقت وہ فرماتے ہیں کم از کم 16، 17، 18 لاکھ کا وہ بیل تھا۔ مجھے غلام نے، نوکر نے کہا یہ قیمتی ہے، میں نے کہا اس کو ذبح کرو، ابھی ذبح کرو۔ غلام رونے لگا، اتنا قیمتی ہے، میں نے بڑی مشقتوں سے، محنتوں سے
بڑے دل لگی سے میں نے اس کو پالا ہے، جوان کی ہے، آج تم اسے قربان کرتے ہو، اس کے بدلے اور جانور قربان کرو۔ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے نہیں، اس کو قربان کرنا ہے، میری بیٹی سے بڑھ کر اس جانور کی حیثیت کوئی نہیں، قدر و قیمت کوئی نہیں، اسے قربان کرو۔ ابھی چھری رکھی، ادھر بیٹی چلے گی ہاسپٹل چیک اپ کرانے کے لیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جب میری بیٹی ہسپتال میں پہنچی، ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو ڈاکٹر کہنے لگے بی بی آپ کو تو تکلیف بھی کوئی نہیں، آپ کیوں آئی ہوئی، اب واپس چلی جاؤ۔ مفتی ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیٹی جو لا علاج تھی، جس کا علاج ممکن نہیں تھا، میں نے یہ حدیث پڑھی کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کی آئی ہوئی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، میں نے صدقہ کیا، اللہ نے پریشانی کو ٹال دی ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتلاتی ہے جس طرح ایک آدمی مجرم کی قید میں ہے، اپنا دشمن کی قید میں ہے تو پیسے دے کر جان چھڑاتا ہے، اسی طرح کوئی مومن مسلمان بندہ، یہ وہ حدیث ہے جو یحییٰ ابن زکریا نے اپنی امت کو خالص مثال کے ساتھ سمجھائی ہے۔ تو اس حدیث سے عمل کرو، اگر پریشانی آئی ہے تو صدقے دیا کرو۔ کیوں جاتے ہو تویز والوں کے پاس؟ کیوں تویز خریدتے ہو؟ کیوں ایمان بیچتے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کا صفایا کرتے ہو؟ آ جاؤ نا میرے نبی کی حدیث کی طرف، اگر پریشانی آئی ہے صدقہ کرو، صدقہ کرنا تمہارا کام ہے، آئی ہوئی بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ 4 مسئلے ہو گئے، 5ویں بات سنیں جی۔ وَآمُرَكُمْ، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے ان تذکر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، ذکر کی مثال ایسی ہے کمثل رجل، جیسے کوئی آدمی خرج العدو فی عصرہ، گھر سے باہر نکلا، اس کے پیچھے دشمن لگ گیا، سراعاً، بڑی تیزی کے ساتھ۔ یوں جدید لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کوئی آدمی گھر سے باہر نکلا، موٹر وے پہ چڑھا، پیچھے دشمن لگ گیا، سراعاً، دشمن بھی بڑا تیز ہے، تیز رفتار سواری پہ آ رہا ہے، اب اسے کوئی امید نہیں ہے بچنے کی۔ خرج العدو فی عصرہ سراعاً، یہ دشمن کو دیکھتا ہے پیچھے آ رہا ہے، یہ خود بھی بڑی تیزی میں ہے، حتی اذا اتا، یہاں تک کہ کوئی قلعہ آ جاتا ہے، مضبوط قلعے میں یہ داخل ہو گیا۔ جو یہ قلعے میں داخل ہوا، قلعے کا دروازہ بند ہو گیا، یہ مضبوط کسی چھاؤنی میں چلا گیا، فوجی چھاؤنی میں چلا گیا، چھاؤنی کا دروازہ بند ہو گیا، یہ محفوظ ہو گیا، دشمن باہر رہ گیا۔ میرا نبی نے فرمایا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، جس طرح یہ مضبوط قلعے میں چھپ کر محفوظ ہو جاتا ہے، كَذَلِكَ الْعَبْدُ، بندہ بھی اسی طرح لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، بندہ بھی اسی طرح محفوظ ہو جاتا ہے شیاطین سے، الا بذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے ذکر پہ تفصیل سے میرا ایک جمعہ بھی سنا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل جب جا رہے تھے نا یمن کی طرف، تو معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، اور یہ کہنے لگے واللہ انی لاحبک یا معاذ، ہے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ تو حضرت معاذ نے جب یہ کہا، میرے نبی نے فرمایا کیا وصیت کروں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو محبوب ترین نیکی کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سن، قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا اول کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، آخر کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک سکتی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ 5 وہ باتیں تھی جو میں نے اللہ جانی، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں، ایک ایک حدیث اس کی مثال لی ہے، ورنہ اتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ بخاری شریف کی کتاب اٹھائیے،
تو یہ حدیث وہاں موجود ہے. تو ایک حدیث پہ 45 صفحات میرے نبی نے بیان فرمائے. ایک حدیث اتنی لمبی 45 صفحات پہ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پورا اسے یاد کیا لفظ بہ لفظ، لیکن اختصار تھا، اس لیے مجبوری یہ ہے کہ کوئی ساتھی نہیں آتے ہیں، کوئی دیر سے آتے ہیں، پھر بات سمجھ نہیں آتی، بیان کرنے والے کو پھر مزہ نہیں آتا. اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ یہ 5 باتیں ذکر کی جو اختصار کے ساتھ جو خلاصہ تھی. آئیے، پہلی بات اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات نماز پڑھنا اس حالت میں دنیا کے اپنا وسوسوں سے، دنیا کے خیالات سے پاک ہو کر اللہ کی نماز پڑھنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 صدقہ دینا. نمبر 5 اللہ کا ذکر کرنا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.